کہ اپنے رب سے کہو کہ وہ ایک فرشتہ بھیج دے جو آپ کی باتوں کی تصدیق کرے اور آپ کی اور سے ہمیں جواب دیا کرے۔ اگر آپ کا رب ایسا کر دیں گا تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ آپ کا اپنے رب کے یہاں بڑا درجہ ہے۔ اس پر ان سرداروں نے کہا کہ آپ ہم پر آسمان گرا دے، کیونکہ جب تک آپ ایسا نہیں کریں گے ہم آپ کو سچا نہیں مانیں گے۔ ہم آپ کو اس وقت سچا مانیں گے جب آپ ہمارے سامنے اللہ اور فرشتوں کو لا کر کھڑا کر دیں گے۔ اللہ کی قسم میں آپ پر تب ایمان لے آؤں گا جب آپ آسمان تک سیڑھی لگا کر اس پر چڑھنے لگ جائے اور میں آپ کو دیکھتا رہوں یہاں تک کہ آپ آسمان تک پہنچ جائے اور وہاں سے اپنے ساتھ کھلی ہوئی کتاب لے کر اترے اور آپ کے ساتھ 4 فرشتے بھی ہو جو اس بات کی گواہی دے کہ آپ ویسے ہی ہے جیسے کہ آپ کا دعویٰ ہے۔ اور اللہ کی قسم آپ اگر اس طرح کر بھی دے تو بھی میرا خیال یہی ہے کہ پھر بھی میں آپ کو سچا نہیں مانوں گا۔ اللہ کی قسم اب ہم آپ کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے اور جو کچھ آپ نے ہمارے ساتھ کیا ہے ہم اس کا بدلہ لے کر رہیں گے، یہاں تک کہ یا تو ہم آپ کو ختم کر دے یا آپ ہمیں ختم کر دے۔ السلام علیکم دوستو، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے تنگ آ کر تمام مشرک مکہ ایک جگہ جمع ہوئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مشورہ کرنے لگے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس آنے کا بلاوا بھیجا، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے تو ان مردودوں نے کس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملہ کیا آج حیات الصحابہ کی سیریز کے اس ویڈیو میں ہم جانیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں عتبہ بن ربیع، شیبہ بن ربیع اور ابو سفیان بن حرب اور بنو عبد الدار کے ایک آدمی اور بنو الاسد کے ابو البختری اور اسود بن عبد المطلب بن اسد اور جمع بن اسود اور ولید بن مغیرہ اور ابو جہل بن ہشام اور عبداللہ بن ابی امیہ اور امیہ بن خلف اور عاص بن وائل اور نبہ بن حجاج سہمی اور منبح بن حجاج سہمی اور کم و بیش سب کے سب سورج ڈوبنے کے بعد کعبہ کے پیچھے کی اور جمع ہوئے اور آپس کے مشورے سے یہ بات طے کی کہ محمد کو آدمی بھیج کر بلاؤ اور ان سے کھل کر بات کرو اور ان سے اتنا جھگڑو کہ لوگ سمجھ لے کہ ہم نے پوری کوشش کی ہے۔ چنانچہ ایک آدمی کو یہ پیغام دے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا کہ آپ کی قوم کے سردار آپ سے بات کرنے کے لیے یہاں جمع ہے۔ آپ جلدی سے ان کے پاس اس خیال سے تشریف لے آئے کہ شاید اسلام قبول کرنے کے بارے میں ان لوگوں کی رائے بن گئی ہے، کیونکہ آپ ان کے ایمان لانے کے لیے بے چین رہا کرتے تھے اور دل سے چاہتے تھے کہ ان کو ہدایت مل جائے اور ان کا نقصان اور بگاڑ آپ پر بوجھ تھا۔ آپ ان کے پاس آ کر بیٹھ گئے تو انہوں نے کہا اے محمد، ہم نے تم کو آدمی بھیج کر اسی لیے بلایا ہے تاکہ تم کو سمجھانے میں ہم اپنا سارا زور لگا دے اور لوگ سمجھ جائے کہ ہم نے سمجھانے کی پوری کوشش کر لی ہے۔ اللہ کی قسم ہمیں پورے عرب میں کوئی آدمی ایسا نظر نہیں آتا جس نے اپنی قوم کو ان پریشانیوں میں ڈال دیا ہو جن میں آپ نے اپنی قوم کو ڈال دیا ہے۔ آپ نے ان کے باپ دادا کو برا بھلا کہا اور ان کے دن میں عیب نکالے اور ان کو بے وقوف بتایا اور ان کے خداؤں کو برا بھلا کہا اور ان کی جماعت میں پھوٹ ڈال دی۔ ہم سے تعلقات بگاڑنے والا ہر برا کام کیا۔ اگر آپ کا ان باتوں سے مقصد مال حاصل کرنا ہے تو ہم آپ کے لیے اتنا مال جمع کر دیں گے کہ آپ ہم سے سب سے زیادہ مالدار ہو جائیں گے، اور اگر ہمارے سردار بننا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو اپنا سردار بنا لیں گے، اور اگر آپ بادشاہ بننا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو اپنا بادشاہ بنا لیں گے، اور اگر یہ جو کچھ ہو رہا ہے سب کچھ جنات کے اثر سے ہو رہا ہے جس کے سامنے آپ بے بس ہے تو ہم اس کا علاج کرانے کے لیے ساری دولت خرچ کرتے رہیں گے یہاں تک کہ یا تو آپ ٹھیک ہو جائے یا آپ کے آگے کے علاج میں ہم مجبور سمجھے جائے، یعنی کہ یہ پتہ چل جائے کہ یہ لا علاج مرض ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب فرمایا جتنی باتیں تم کہہ رہے ہو ان میں سے کوئی بات بھی میرے دل میں نہیں ہے۔ جس دعوت کو لے کر میں تمہارے پاس آیا ہوں اس سے مقصد نہ تو تمہارا مال حاصل کرنا ہے نہ تمہارا سردار یا بادشاہ بننا ہے، بلکہ اللہ نے مجھے تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا ہے اور مجھ پر ایک کتاب اتاری ہے
اور مجھے اس بات کا حکم دیا ہے کہ تم میں سے جو میری بات مان جائے اسے خوشخبری سناؤ، اور جو نہ مانے اسے اللہ کے عذاب سے ڈراؤ، اور میں نے تمہیں اللہ کے پیغام پہنچا دیے اور میں تمہارا بھلا چاہتا ہوں۔ جو دعوت لے کر میں تمہارے پاس آیا ہوں، اگر تم اسے قبول کرو گے تو دنیا اور آخرت میں تمہارا حصہ ہے، اور اگر قبول نہیں کرو گے تو میں اللہ کے حکم کا انتظار کروں گا یہاں تک کہ وہی میرے اور تمہارے بیچ فیصلہ کر دے۔ یہ سن کر قریش کے سرداروں نے کہا، اے محمد، جو باتیں ہم نے آپ کو پیش کی ہے اگر وہ آپ کو قبول نہیں ہے تو آپ کو خوب معلوم ہے کہ دنیا میں کوئی ہم سے زیادہ تنگ شہر والا اور ہم سے زیادہ کم مال والا اور ہم سے زیادہ سخت زندگی والا نہیں ہے۔ تو آپ کے جس رب نے یہ دعوت دے کر بھیجا ہے اس سے آپ ہمارے لیے یہ سوال کرے کہ وہ ان پہاڑوں کو ہم سے دور ہٹا دے جن کی وجہ سے ہمارے شہر تنگ پڑ گئے ہیں، اور ہمارے شہروں کو پھیلا ہوا بنا دے، اور یہاں شام و عراق جیسی نہریں چلا دے، اور جو ہمارے باپ دادا مر چکے ہیں ان کو دوبارہ زندہ کر دے، ان میں سے خاص طور پر سے قصی بن کلاب کو بھی زندہ کر دے کیونکہ وہ سچے بزرگ تھے۔ پھر ہم ان سے پوچھیں گے کہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں وہ حق ہے یا غلط ہے۔ جتنی باتوں کی ہم نے آپ سے مانگ کی ہے اگر آپ ان کو پورا کر دیں گے اور ہمارے باپ دادا آپ کی تصدیق کر دیں گے تو ہم بھی آپ کو سچا مان لیں گے، اور اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ کے یہاں آپ کا بڑا درجہ ہے، اور جیسے آپ کہہ رہے ہیں واقعی اس نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اس پر آپ نے ان سے فرمایا کہ مجھے ان کاموں کے لیے نہیں بھیجا گیا ہے، اور میں تمہارے پاس وہی باتیں لے کر آیا ہوں جن کو دے کر اللہ نے مجھے بھیجا ہے، اور جو کچھ مجھے دے کر تمہاری اور بھیجا گیا ہے وہ سب میں تمہیں پہنچا چکا ہوں۔ اگر تم انہیں قبول کر لو گے تو تمہیں دنیا اور آخرت میں خوش قسمتی ملیں گی، اور اگر تم قبول نہیں کرو گے تو میں اللہ کے حکم کا انتظار کروں گا یہاں تک کہ وہ میرے اور تمہارے بیچ میں فیصلہ کرے۔ اس پر ان سرداروں نے کہا، اگر آپ ہمارے لیے یہ باتیں کرنے کو تیار نہیں ہے تو کم سے کم اپنے لیے اتنا تو کرو کہ اپنے رب سے کہو کہ وہ ایک فرشتہ بھیج دے جو آپ کی باتوں کی تصدیق کرے اور آپ کی اور سے ہمیں جواب دیا کرے، اور اپنے رب سے کہو کہ وہ آپ کے لیے باغ اور خزانے اور سونے چاندی کے محل بنا دے جس کی وجہ سے آپ کو ان باتوں کی تکلیف نہ اٹھانی پڑے جن کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو بازاروں میں جا کر ہماری طرح روزی تلاش کرنی پڑتی ہے۔ اگر آپ کا رب ایسا کر دیں گا تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ آپ کا اپنے رب کے یہاں بڑا درجہ ہے، اور جیسے آپ کہہ رہے ہیں واقعی آپ اس کے رسول ہے۔ آپ نے فرمایا، نہ ہی میں ایسا کروں گا اور نہ ہی اپنے رب سے میں یہ مانگوں گا، اور نہ ہی اس کام کے لیے مجھے تمہارے پاس بھیجا گیا ہے۔ اللہ نے تو مجھے خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، تو جو باتیں لے کر میں تمہارے پاس آیا ہوں اگر تم ان کو قبول کر لو گے تو دنیا اور آخرت میں تمہارا نصیبہ ہے، اور اگر قبول نہیں کرو گے تو میں اللہ کے حکم کا انتظار کروں گا یہاں تک کہ وہی میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ کر دے۔ اس پر ان سرداروں نے کہا کہ آپ ہم پر آسمان گرا دے، جیسے کہ آپ کا کہنا ہے کہ اگر آپ کا رب چاہے تو وہ ایسا کر سکتا ہے، کیونکہ جب تک آپ ایسا نہیں کریں گے ہم آپ کو سچا نہیں مانیں گے۔ ان سے آپ نے فرمایا، یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے، وہ اگر چاہے تو تمہارے ساتھ ایسا کر بھی دے۔ ان سرداروں نے کہا کہ آپ کے رب کو اس کا علم نہیں تھا کہ ہم آپ کے پاس بیٹھیں گے اور ہم آپ سے یہ سوال اور مطالبہ کریں گے، تو آپ کو وہ پہلے سے ہی یہ سب کچھ بتا دیتا اور ہمارے جواب آپ کو سکھا دیتا، اور آپ کو یہ بھی بتا دیتا کہ اگر ہم آپ کی لائی ہوئی باتوں کو قبول نہیں کریں گے تو وہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ کریں گا۔ ہمیں تو یہ خبر پہنچی ہے کہ آپ کو یہ سب کچھ یمامہ کا ایک آدمی سکھاتا ہے جسے رحمان کہا جاتا ہے۔ اللہ کی قسم ہے ہم ہرگز رحمان پر ایمان نہیں لائیں گے، اور اے محمد ہم نے آپ کے سامنے اپنی تمام باتیں رکھ دی ہے اور آپ کے لیے کوئی گنجائش نہیں چھوڑی۔ اللہ کی قسم اب ہم آپ کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے، اور جو کچھ آپ نے ہمارے ساتھ کیا ہے ہم اس کا بدلہ لے کر رہیں گے، یہاں تک کہ یا تو ہم آپ کو ختم کر دے یا آپ ہمیں ختم کر دے۔ ان میں سے ایک بولا کہ ہم فرشتوں کی عبادت کرتے ہیں جو کہ اللہ کی بیٹیاں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔
اور دوسرے نے کہا ہم آپ کو اس وقت سچا مانیں گے جب آپ ہمارے سامنے اللہ اور فرشتوں کو لا کر کھڑا کر دیں گے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ جب وہ یہ باتیں کرنے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے کھڑے ہو گئے اور آپ کے ساتھ آپ کی پھوپھی عتیقہ بنت عبد المطلب کا بیٹا عبداللہ بن ابی امیہ بن مغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم بھی کھڑا ہوا، اور اس نے آپ سے کہا کہ اے محمد، آپ کی قوم نے آپ کے سامنے مال اور سرداری اور بادشاہی کی پیشکش کی، لیکن آپ نے ان سب کو ٹھکرا دیا۔ پھر انہوں نے آپ سے اپنے فائدے کے کچھ کام کروانے چاہے تاکہ ان کو ان کاموں کے ذریعے اللہ کے یہاں آپ کے درجے کا پتہ چل جائے، لیکن آپ نے وہ بھی نہ کیا۔ پھر انہوں نے آپ سے یہ مانگ کی کہ آپ ان کو جس عذاب سے ڈراتے ہیں وہ عذاب جلدی لے آئے۔ اللہ کی قسم میں آپ پر تب ایمان لے آؤں گا جب آپ آسمان تک سیڑھی لگا کر اس پر چڑھنے لگ جائے اور میں آپ کو دیکھتا رہوں یہاں تک کہ آپ آسمان تک پہنچ جائے اور وہاں سے اپنے ساتھ کھلی ہوئی کتاب لے کر اترے، اور آپ کے ساتھ 4 فرشتے بھی ہو جو اس بات کی گواہی دے کہ آپ ویسے ہی ہے جیسے کہ آپ کا دعویٰ ہے، اور اللہ کی قسم آپ اگر اس طرح کر بھی دے تو بھی میرا خیال یہی ہے کہ پھر بھی میں آپ کو سچا نہیں مانوں گا۔ یہ کہہ کر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے چلا گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اپنے گھر تشریف لے آئے۔ 2 باتوں کی وجہ سے آپ کو بڑا غم اور افسوس تھا۔ ایک تو یہ کہ آپ ان کے بلانے پر جس چیز کی امید لے کر گئے تھے وہ پوری نہیں ہوئی، دوسرے یہ کہ آپ نے دیکھا کہ وہ آپ سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ حضرت محمود بن لبید قبیلہ بنو اشہل والے بیان کرتے ہیں کہ جب ابو الہیثر انس بن رافع مدینہ سے مکہ آیا اور اس کے ساتھ بنو عبد الاشہل کے کچھ نوجوان بھی تھے جن میں ایاز بن معاذ رضی اللہ عنہ بھی تھے، اور یہ لوگ اپنی قوم قبیلہ خجرج کی اور سے قریش کے ساتھ دوستی اور مدد و سمجھوتا کرنا چاہتے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے آنے کی خبر سنی۔ آپ ان کے پاس تشریف لے آئے اور ان کے پاس بیٹھ کر فرمایا تم جس کام کے لیے آئے ہو اس سے بہتر بات تم کو نہ بتا دو؟ انہوں نے کہا وہ کون سی بات ہے؟ آپ نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے اللہ نے بندوں کی اور بھیجا ہے، میں ان کو اللہ کی دعوت دیتا ہوں کہ وہ اللہ کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ کرے، اور اللہ نے مجھ پر کتاب اتاری۔ پھر آپ نے اسلام کی خوبیوں کا ذکر کیا اور انہیں قرآن پڑھ کر سنایا۔ حضرت ایاز بن معاذ جو نوعمر لڑکے تھے انہوں نے کہا اے میری قوم، اللہ کی قسم تم جس کام کے لیے آئے ہو وہ واقعی اس سے بہتر ہے۔ تو ابو الہیثر انس بن رافع نے کنکریوں کی ایک مٹھی لے کر حضرت ایاز کے چہرے پر ماری اور کہا اس بات کو چھوڑو، میری جان کی قسم ہم تو کسی اور کام کے لیے آئے ہیں۔ حضرت ایاز خاموش ہو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے کھڑے ہو کر تشریف لے گئے اور یہ لوگ مدینہ واپس چلے گئے۔ پھر اوس اور خجرج کے بیچ بواس کی جنگ شروع ہو گئی، جس کے کچھ ہی دنوں کے بعد حضرت ایاز کا انتقال ہو گیا۔ محمود بن لبید کہتے ہیں کہ میری قوم کے جو لوگ حضرت ایاز کے انتقال کے وقت ان کے پاس موجود تھے انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ لوگ ان سے لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور سبحان اللہ مرتے دم تک سنتے رہے، اور اس بات میں انہیں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کا انتقال اسلام کی حالت میں ہوا ہے۔ جس مجلس میں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کی دعوت کو سنا تھا اسی مجلس میں اسلام کو قبول کر لیا تھا۔ تو دوستو یہ تھا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ کے مشرکوں کو دعوت دینے کا تمام واقعہ۔ اس واقعے کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے یہ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ آپ کی اسکرین پر جو پلے لسٹ دکھ رہی ہے آپ اس پر کلک کر کے اس حیات الصحابہ سیریز کے پچھلے ویڈیوز دیکھ لیں۔ انشاءاللہ ہر ایک واقعے سے آپ کو بڑا فائدہ ہوگا۔ ہو سکے تو صدقہ جاری اور اجر و ثواب کی نیت سے ان ویڈیو کو تمام مسلمانوں تک بھی شیئر کر دے تاکہ دوستو انہیں پتہ چلے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کی زندگی کیسی تھی۔ اور اگر حیات الصحابہ کی یہ سیریز آپ کو پسند آ رہی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کر لے اور بیل آئیکن کو لازمی دبائے تاکہ اس سیریز کے آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو پہنچے۔ اللہ رب العزت ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔